فرانس کا انقلاب فرانس میں آیا، پھر پھیل گیا پوری دنیا میں۔ اشتراکی انقلاب روس میں آیا، لیٹن امریکہ تک پہنچ گیا۔ سب سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جزیرہ نماء عرب میں آیا اور پھر پھیلا دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال۔ منطقی طور پر بھی یہی ممکن ہے، اور اس کو اگر کانورس لے لیجئے، اس کا ضد لے لیجئے، اگر پوری دنیا میں بیک وقت اس کا قیام ممکن ہوتا تو حضور کے ہاتھ ہو جاتا۔ افضل البشر ہے کہ نہیں، سید الانبیاء والرسل ہے کہ نہیں، سید الاولین والآخرین ہے کہ نہیں، خاتم النبیین ہے کہ نہیں، اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو حضور کے ہاتھ ہو جاتا۔ وہاں بھی یہی ہوا، 23 برس کی محنت شاقہ سے جزیرہ نماء عرب میں وہ نظام قائم ہو گیا۔ اب دائیں بھی پھیلا، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے ہوتے ہوئے ماوراء النہر، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا۔ مغرب میں نکلا شام سے ہوتے ہوئے، اور پھر مصر، اور مصر سے لیبیا، اور لیبیا سے الجزائر، چلتے جائیے۔ شمال میں کوکیشیا ماؤنٹینز۔ یہی تدریج ہو سکتی ہے نا، اب بھی یہی ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انڈیکیشن ہے، کوئی اشارات ہیں، کوئی صراحت ہے کہ یہ کہاں سے ہوگا؟ مسلمانوں کا ذہن تو فوراً جائے گا کہ مکہ مکرمہ ہی سے ہونا چاہیے، مدینہ منورہ سے ہونا چاہیے، جزیرہ نماء عرب سے ہونا چاہیے، لیکن دو اعتبارات سے بات بالکل مختلف ہے۔ بلکہ میں تو شاید آج تیسری بات کا اضافہ کر کے بتاؤں، 3 اعتبارات سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بات ہے پچھلے 400 برس کی تاریخ۔ ختم نبوت کے بعد اہم ترین دینی منصب مجددین کا ہے۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مجددین کا سارا تصور۔ اب نوٹ کیجئے کہ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے۔ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو جائیے، عمر بن عبدالعزیز ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، غزالی ہے، ابن تیمیہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، گنتے جائیے سب کے سب کہاں۔ اور جیسے ہی 1000 برس ختم ہوئے، الف ثانی شروع ہوا، دوسرا 1000 سال امت کی تاریخ کا۔ مرکز ثقل جو ہے اس امت کا ہندوستان کو منتقل کر دیا، اسپرچول سینٹر آف گریویٹی، روحانی اور علمی مرکز ثقل ہندوستان میں منتقل۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں ان کے سطح کا کوئی انسان آپ کو 11ویں صدی میں نظر نہیں آیا، اور ان کا سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ پورے ٹرکش بیلٹ کے اندر پھیلا ہوا۔ اسی سال ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے لاس اینجلس میں، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے، میں خود بھی اس میں شریک ہوا ہوں۔ اگرچہ وہاں بہت سی غلط چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن اندازہ کیجئے یہ سلسلہ پورے ٹرکش بیلٹ میں، امام شامل تھے تو انہی میں سے تھے، یہ پوری ٹرکش بیلٹ، افغانستان سے شروع ہو جائیے، صفوت اللہ مجددی، یہ کون سے کس کے نام سے ہے؟ یہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس دور میں صرف ایک شخص اور نظر آتا ہے دنیا میں ان کا ہم عاصر، اور وہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب ہیں، لیکن اگر ایک ترازو میں رکھ کر دونوں کو تولے تو کوئی تقابل نہیں دونوں کے اندر۔ جامع معقول و منقول، جامع ظاہر و باطن، چاروں ڈائمنشنز کے حوالے سے جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے رحمۃ اللہ۔ 13ویں صدی ہجری میں جہاد بہت سے ہوئے ہیں، سنوسی نے بھی جہاد کیا ہے، مہدی سوڈانی نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے عظیم جہاد سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، وہ کہاں ہوا؟ ہندوستان۔ 14ویں صدی میں یوں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مجدد جو ہے منتخب کر لیے ہیں۔ تھانوی حضرات کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نصر مجدد جامع المجددین ہے، بریلوی حضرات کے نزدیک شاہ احمد رضا خان بریلوی، وہ بہت بڑے مجدد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اپنی پوری کتاب میں بھی واضح کر چکا ہوں، علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم 14ویں صدی کے شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا، جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا، مالٹا میں رکھا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس کے علاوہ جو عظیم شخصیتیں ہندوستان نے پیدا کی ہیں، ان کے پاس ان کے برابر بھی کوئی شخصیت عالم عرب میں نہیں۔ اقبال جیسا مفکر کہیں ہے، مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں ہے، مولانا الیاس جیسا مبلغ کہیں ہے؟ عالمی سطح پر عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو، اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے،
مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت کا ہے اور دنیا کے کسی ملک سے اٹھنے والی کسی جماعت کا عالمی سطح پر کوئی اثر نہیں۔ سب اپنے اپنے علاقے کے ہیں، سب اپنے اپنے علاقے میں کام ہے، کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں۔ اور فلسفیکل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر علامہ اقبال واحد شخص ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تقابل تو وہاں کیا جائے جہاں کوئی دوسرا ہو، تو دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ کیا سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے، ایٹ رینڈم ہو رہا ہے، یا کوئی حکمت خداوندی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر خداوندی جو ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ اللہ کی تدبیر تو ہزار برس کی ہوتی ہے۔ 400 برس کی تاریخ آپ کو میں نے بتا دی، 6 دینی اعتبار سے۔ اس میں اضافہ کیجئے، وہ جو کولونیل رول تھا اس سے آزادی تمام مسلمان ملکوں میں چلی، تحریک چلی ہے، لیکن اسلام کا نعرہ صرف تحریک پاکستان کے لیے لگا۔ عربوں نے عرب نیشنلزم کا حوالہ لیا ہے، سہارا لیا ہے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی، احتجاجی تحریک صرف ہندوستان میں چلی، باقی پوری دنیا کے مسلمانوں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک منافق کو بھی گناہ کرنے سے کچھ احساس تو ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اسے اڑا دیا۔ اس سے زیادہ احساس خلافت کے خاتمے کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اور یہاں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بونی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، ہندوؤں کو شریک ہونا پڑا خلافت کی دے دو۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، 10 کروڑ انسانوں کی نمائندہ اسمبلی کہہ رہی ہے we wash our hands off the claim of sovereignty، ہم حاکمیت کے دعوے سے دستبردار ہوتے ہیں، سروری دیوا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آ گئے۔ اس سے اگلا معجزہ، تمام فرقوں کے 31 سربراہ مردہ علماء نے دستور کے 22 نکات دے دیے متفقاً ہے۔ اس کے بعد قافلہ بھٹک گیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس وقت صرف آپ کو مثبت چیزیں بتا رہا۔ بھٹک کر ہم نے اپنی منزل دور کر لی ہے، واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پچھلے سنگھائے میل، یہ ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ان کی یاد تازہ کرنا۔ تازہ خواہی داشتن در داغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی داستان پاری نہ رہا۔ اس کو نوٹ کیجئے، اس لیے یاد دلا رہا کہ کچھ بشیت عزتی ہے اس علاقے سے۔ اب آئیے احادیث کی طرف، 3 حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہیں۔ عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ سنن ابن ماجہ۔ عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤدعون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے جو منزل پر منزل کرتے ہوئے آئیں گے، وطا پاؤں تلے روندنا، مہدی کے لیے، یعنی اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ مہدی کا ظہور جو بھی ہمارے پاس روایات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور تو عالم عرب ہی میں ہوگا، مکے ہی میں، وہی ان سے بیعت ہوگی۔ اس وقت تصور ذہن سے نکال دیجئے جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے، ان کے نزدیک ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک جیسے اور مجددین پیدا ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت میں، ایسے ہی ایک مجدد پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی ہے، اور ہو سکتا ہے، بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہو چکا ہے، کہ وہ پیدا ہو چکے۔ زمانے کی رفتار بتا رہی ہے، حالات کا رخ بتا رہا، لہذا یہ شیعہ سنی فرق کو ذہن سے اس وقت نکال، جیسے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے، جیسے احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے، ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا وہی سے آغاز ہوگا، لیکن وہاں سے آغاز تو ہوگا، اس کی حکومت جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے چل کر آئیں گی۔ معلوم ہوا کہ مشرق کے علاقے میں کہیں یہ کام پہلے ہو چکا ہوگا، اسلامی حکومت اور خلافت قائم ہو چکی ہوگی، وہاں سے فوجیں آئیں گی جو مدد کریں گی حضرت مہدی کی، یعطون للمہدی یعنی سلطانہ، جمائیں گی اس کی حکومت کو۔ علامہ اقبال نے غالب ایسے ہی حدیثوں سے وہ انسپریشن لی تھی کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی۔ اگلی حدیث پڑھ لیا نبی ہریرہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے جنہیں کوئی طاقت جن کا رخ پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں 2 لفظ اگر نہ سمجھ لیں ہم تو حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ملکوں کے نام بدلتے رہے، 50 سال پہلے پاکستان کے نام سے کوئی ملک تھا ہی نہیں۔ حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور آج کے افغانستان کا تقریباً 2/3 سب سے نچلا جو اس کا ریگستانی سا علاقہ ہے سیستان کہلاتا تھا، اس سے اوپر جو ہے خراسان تھا۔
پاکستان کا بھی ملحقہ علاقہ اس میں شامل تھا۔ یہ باخان کی پٹی جو آپ نے کبھی پڑھی ہوگی، اور جب کہ ابھی افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، روسی آ گئے تھے، ایک بڑی باریک سی پٹی آتی ہے افغانستان سے، جیسے کسی برتن کا ہینڈل ہو، کسی فرائی پین کا ہینڈل چلا رہا ہے، وہ باخان۔ اس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خراسان کی مشرقی سرحد تھی۔ اس کے نیچے کا سارا علاقہ، یہ باجوڑ، دیر، یہ سارا، پھر اس کے بعد کوہستانی علاقہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں جہاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔ خراسان میں اس کے علاوہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا شامل ہے، وہ اب بھی خراسان کہلاتا ہے، چھوٹا سا صوبہ ہے۔ اور ایک پھر ماوراء النہر کا یہ علاقہ جو ابھی آزاد ہوا ہے روس کے تسلط سے، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ یہ پورا ایک ملک کہلاتا تھا خراسان۔ اس سے ادھر کا جو ایران آج کا ہے وہ اصفہان کہلاتا تھا۔ اس خراسان کے علاقے سے فرمایا حضور نے کہ فوجیں نکلیں گی سیاہ علم لے کر، سیاہ پرچم لے کر۔ ایلیا حضور کے زمانے میں نام تھا یروشلم کا۔ یروشلم کو سن 70 عیسوی میں جب تباہ و برباد کیا ہے ٹائٹس رومی نے، بالکل تباہ و برباد کر دیا، اس کو پھر اجاڑ دیا جیسے کبھی نیبوکڈنیزر نے اجاڑا تھا۔ اس کے بعد ایمپرر ہیڈریان تھا، ایک رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کر کے اس کا نام بھی رکھا ہے ایلیا۔ اب وہ یروشلم نہیں تھا، اور سن 70 عیسوی سے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ گرا پڑا ہوا، آج تک گرا پڑا، ایلیا کہلاتا تھا۔ اس ایلیا کے بارے میں حضور نے خبر دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، لیکن ان کو لینے والے خراسان سے چل کر آئیں گے، کوئی اور ملک کے لوگ نہیں لے سکیں گے۔ نوٹ کیجئے ذرا حدیث کو۔ یہ ایلیا تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ سے 2 دفعہ نکلا ہے۔ پہلے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، لیکن عرب واپس نہیں لے سکے۔ کس نے واپس لیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد، خراسانی نہیں تھے۔ گویا کہ وہ اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ اب دوبارہ ہاتھ سے نکلا ہے، صاف نظر آتا ہے کہ عربوں میں تو دم ہے ہی نہیں۔ تھوڑے سے دم خم کا امکان تھا عراق کا، اس کا جو بھرکس نکالا ہے، اگلا پچھلا کھایا پیا جیسا، اور جس کا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی اپنی حماقت بھی اس میں شامل ہے، عالمی سازش شامل ہے، سب کچھ ہے۔ یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ عالم عرب میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو چیلنج کر سکے۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں جائیں گی جو ایلیا کو دوبارہ حاصل کریں گی۔ یخرجو من خراسان رایات سود فلا یمدها شیء، کوئی شے ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی حتیٰ تم سبب ایلیا، یہاں تک کہ وہ رایات سود جو ہے وہ سیاہ جھنڈے ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں۔ یہ 2 حدیثیں قطع الدلالت ہے اس پر کہ یہ علاقہ ہندوستان اور افغانستان، پاکستان اور افغانستان کا علاقہ مشیت ایزدی کو خاص منسلک ہے اس علاقے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو پاکستان میں۔ اور یہ جو جہاد ہوا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، افغانستان میں جو بھی جانیں دی ہیں، بے شمار خون دیا ہے مسلمانوں نے پورے خلوص کے ساتھ، وہ بھی رنگ لائے گا۔ کچھ آثار بھی اب نظر آ رہے ہیں، صورتحال جو ہے بدلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ صورتحال خود در اشارے کر رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے۔ اور میں جو تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے، فکری، علمی، روحانی اعتبار سے 400 سال کے تجدیدی کارنامے کا خلاصہ بر عظیم پاک و ہند کا پاکستان میں آ کر جمع ہوا، اور بازوئے شمشیر زنگ وہ اللہ نے افغانستان کی صورت میں عطا کی۔ جو قوم 15 لاکھ سے زیادہ آدمی دے چکی ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست، آپس کا اختلاف تھا جو روکے بیٹھا تھا، ایک فرد سے بیعت کر کے توڑ دی تھی، اس کی صدا پائی ہے۔ عبد الرسول سیاف سے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑی، اس کی صدا مل گئی۔ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدا دی تھی، 35 تیر اندازوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، 70 شہید کر دیے۔ اللہ چاہتا تو کنڈول کر دیتا، معاف کر دیتا، لیکن نہیں، سبق سکھانا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی علاقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے شروع ہوگا معاملہ۔ اور اس کے بعد آخری حدیث پڑھ لیجئے، جزیرہ نماء عرب میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، پھر مشرق بھی اور مغرب بھی۔ یہ حدیث، اس کے بھی سمجھنے میں بہت سی مسلمانوں کو دقت ہوتی رہی ہے۔ یہ تو جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات، آج جبکہ سائنٹیفک ہماری معلومات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، جتنا واضح ہو کر آج سامنے آ رہا ہے، پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ کل فی فلک یسبحون، یہ جتنا آج سمجھ میں آتا ہے پہلے نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث کو کیسے سمجھتے؟ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احررهم اللہ من النار عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام. میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے آگ پر حرام کر، جہنم ان سے دور بھاگے گی، جہنم ان کے قریب نہیں آ سکے. ایک وہ لشکر ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، اور ایک وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر دجال سے جنگ کرے گا. یہ دونوں لشکر ایک حدیث میں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ محمد ابن قاسم کی بات نہیں ہو سکتی، یہ محمود غزنی کی بات نہیں ہو سکتی. ان دو کا جمع ہونا ایک حدیث. معلوم ہوا اس علاقے میں وہ حکومت قائم ہوگی، پھر دائیں بائیں، پھر مشرق اور مغرب، ادھر حضرت مہدی ہوں گے، ادھر یہودیوں سے بھی جنگ ہوگی، دجال اکبر کا ظہور ہوگا، ان کے لیے بھی فوجیں ادھر سے جائیں گی. زمینی مدد آئے گی خراسان اور پاکستان کے علاقے سے، اور آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں رضی اللہ تعالی علیہ السلام. اور پھر ظاہر بات ہے اگر وہاں جا کر لڑیں گے تو ہند، اس کے بعد یہ پھیلے گا معاملہ، مشرق و مغرب کی طرف پھیلتا چلا جائے گا. لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، جو بڑی میٹھی ہیں، بڑی لذیذ ہیں، دل خوشکن ہیں، دل کو بھانے والی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کڑواہٹ بھی. ان ساری پیشین گوئیوں کے بعد بھی وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر بھی جو کفران نعمت کریں، ہمارے اتنے پختہ وعدے، ہمارے نبی کی اتنی واضح پیشین گوئیاں، اور پھر محروم رہ جاؤ، پھر نبی جنبت میں جنبت گل محمد، پھر حرکت میں آنے کے لیے تیار نہ ہو. گویا کہ ہمارے ان وعدوں کی ناشکری ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی ان پیشین گوئیوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ تو پھر بہت ہی ناہنجار ہیں، اس ناہنجاری کی سزا ہمیں مل رہی ہے. ہم بھٹک گئے تھے صحیح راستے پر آتے ہوئے. 1951 سے ہمارا قافلہ بھٹکا ہے. 1949 میں قرارداد مقاصد، 1950 میں تمام مذہبی فرقوں کے طرف سے متفق علیہ دستور کے 22 اصول. 51 سے الیکشن میں حصہ لے کر جو بیڑا غرق کیا ہے، اسلام کی منزل جو کھوٹی کی، اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر، ایک پارٹی ایشو بنا کر، متنازع مسئلہ بنا کر، اور پھر 5 جماعتیں اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے لیے میدان میں آئیں، تو جو کچھ حشر ہوا ہے وہ ہمارے سامنے. لیکن یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے. اس وقت میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ مستقبل کی ان پیشین گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنے ڈوبتے ہوئے جو دل ہے انہیں ذرا سہارا دیجیے. ٹوٹتی ہوئی ہمتیں جو ہیں ان کے اندر اثر نو، ایک عزم، ایک استقلال، ایک ہمت جو ہے پیدا کیجیے. اپنی قبر کو کسیے، محنت کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے لیے کمر کسنی ہے، وہ اس میں شامل. سرائے سینہ تو ہے ہی ہے، وہاں تو انہیں ان کا قرآن جو ہے وہ تو نازل ہوا تھا سرائے سینہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئی تھی تورات، تو سرائے سینہ میں دی تھی. پھر فلسطین سارا ان کا ہے، شام سارا ان کا ہے. عراق پہلے کہتے تھے فرات تک ہمارا، اب کہتے نہیں دجلہ تک، تاکہ جو دوآبا ہے وہاں پر جو بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، دجلہ اور فرات کے درمیان دوآبا، وہ بھی سارا ہمارا. نیچے اتریے شمالی حجاز ہمارا ہے، انکلوڈنگ مدینہ. ہمارے 3 قبیلے یہاں تھے جہاں سے کہ محمد نے ان کو نکالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر یہاں تھا جہاں سے اکھاڑ کر پھینکا تھا. ترکی کا بھی جنوبی علاقہ ہمارا، یہ پورا علاقہ ہے. گریٹر اسرائیل یہ قائم کرنا، یہ ان کا. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے. ان خوابوں کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر لے آیا گیا تھا سن 1897 میں. بیسل ایک شہر ہے سوئٹزرلینڈ میں، جہاں ایلڈرز آف زائن جمع ہوئے تھے یہودیوں کے بڑے چوٹی کے لیے، اور پروٹوکولز انہوں نے مرتب کیے تھے، اور اسی میں اپنا ہدف بنایا تھا گریٹ اسرائیل، گریٹر. نمبر 2 ٹارگٹ ان کا کیا ہے؟ مسجد اقصی کو گرانا، قبۃ الصخرہ کو گرانا. 3rd ٹیمپل کا وہ جو معبد سلیمانی، ہم اسے مسجد اقصی کہیں گے، ایک نبی کا بنایا ہوا تھا تو مسجد تھی، وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں. معبد سلیمانی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو کور کر 1000 قبل مسیح کے اندر وہ تعمیر ہوا. 587 قبل مسیح میں گرا دیا گیا. 100-150 سال کے بعد پھر ریکنسٹرکٹ ہوا. 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا، اور آج تک گرا پڑا. صرف ایک ویلنگ وال ہے جہاں جا کر ہوتے ہیں، ماتم سا کرتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں ہلتے ہوئے، اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں. لیکن یہ معلوم ہے کہ اس جگہ تھا جہاں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، تو اس کو گرانا ہے. اور نمبر 3 پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استحصال کے اندر جکڑ دینا، تھرو ورلڈ بینک، تھرو ملٹی نیشنلز، تھرو گلوبلائزیشن، تھرو ٹرپس، سب کو جکڑ دیں کہ تمام دنیا جو انسان، جتنے انسان ہیں دنیا میں، وہ حیوان بن جائے، کام کریں کام کریں کام کریں کام کریں، اور جو کچھ کمائیں
اس کی ملائی ہم سود کی شکل میں کھینچتے چلے جائیں، چھاچھ ان کے لیے چھوڑ دیں تاکہ پیئیں، تاکہ اگلے دن بھی کام کر سکیں. یہ ان کا فلسفہ ہے. تالمود میں لکھا ہوا کہ در حقیقت انسان تو صرف ہم ہیں، باقی جتنے انسان ہیں، جینٹائلز بھی کہتے ہیں ان کو، گوئمز، یہ انسان نما حیوان ہے. یہ حیوان ہے، انسان نہیں. شکلیں انسانوں کی سی ہے. اور جیسے کہ حیوانات کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے. بیل کو ہل کے اندر جوتتا تھا کہ نہیں؟ اب ٹریکٹر آ گئے تو دوسری بات ہے. گھوڑے کو تانگے میں جوتتا تھا کہ نہیں؟ اب ٹیکسیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں تو تانگے چل رہے ہیں، کہیں تو انسان بھی جتے ہوئے ہیں. خیر ہندوستان میں تو وہ سائیکل رکشا چل رہا ہے ابھی تک. بہرحال ظاہر بات ہے کہ جس طرح تم نے ان حیوانوں کو استعمال کیا، ہمارا حق ہے تمہیں استعمال کرنا. البتہ جیسے تم تانگے کے اندر جس گھوڑے کو جوڑتے ہو، شام کو جو کما کر لاتے ہو، تھوڑا حصہ اسے بھی دیتے ہو. کوئی دانا نہیں ڈالو گے، کوئی چارہ نہیں ڈالو گے تو اگلے دن کیسے کام کرے؟ اسی طرح ہم بھی تمہیں بنا دیں گے حیوان، اور تم کام کرو گے، کام کرو گے، کام کرو گے. جو کچھ بنے گا، جو پروڈکشن ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، ملائی اور مکھن رکھیں. کیا ضرورت ہے جا کر حکومت کریں؟ جہاں بھی حکومت کریں گے وہ تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے، کیا فائدہ؟ کھیت. یہ 3 خواب ہیں یہود کے، اور اب یہودیوں کے اعلی کار ہیں اس وقت عیسائیوں میں سے بالخصوص پروٹیسٹنٹس. اسی لیے ایک اصطلاح میں نے 12 بتائی، ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ. ویسٹ جو ہے وہ بھیڑ کو کہتے ہیں، وہ کاٹ جاتی ہے کہیں پھر وہ سوج جاتا ہے آدمی، تو وہ ویسٹ جو ہے WASP، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹ. یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہ، اور ان میں سے بھی بالاخص، ایک تو میں نے بالخصوص کا، ایک بالاخص ایونجلسٹ. یہ جو ایک عظیم تحریک ہے امریکہ کے اندر، انجیل پڑھو، انجیل کی پیروی. اور انجیل جو ہے اس کا تو بیشتر حصہ تو یہودیوں سے متعلق ہے، تو بڑا چھوٹا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا. تو لہذا وہ یہودیوں کی اب بالادستی، یہودیوں کی عزت اور یہودیوں کا مقام دلوں کے اندر دوبارہ بنا. یہ ہے یوں سمجھیے امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ، SSP، سول سپریم پاور آن ارتھ. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف EU. اینڈ واٹ از EU؟ یورپین یونین. اصل میں ہے کیا؟ ریوائول آف دی اولڈ ہولی رومن امپائر. یہ ہے کہ جو کیتھولکس ہیں، ان کا خواب یہ ہے کہ ہم ایک کیتھولک ریاست قائم کریں فلسطین کے اندر. ہمارا عیسیٰ یہاں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑھا، یہاں پر اس نے واس کہے، یہیں پر اسے سوری دی گئی. ہمارا علاقہ یہ تو یہودی تو کہیں بہت پرانے دور کے باتیں کر رہے ہیں، موسٹ ریسنٹ تو ہمارا معاملہ، علاقہ ہمارا. یہ ان کی آپس کی کنٹروورسی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹ. دی فائنل کروسیڈ، آخری کروسیڈ اب دوبارہ آئے گا. پہلا آیا تھا، پہلا 1000 سال ختم ہوا، سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو کروسیڈ ہوئے. اب سیکنڈ ملینیم ختم ہوا ہے، تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے، تو فائنل کروسیڈ کی بات ہے. اور یہ پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں کہ یورپ کو شیطان کہتے ہیں پوپ کو. شیطان پوپ اس لیے جمع کر رہا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اوپر حملہ آور ہو کر اور فلسطین کے اندر یہ کیتھولک عیسائی حکومت قائم کرے، جبکہ پروٹیسٹنٹس یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا قائم ہو، ان کا ٹیمپل جو ہے وجود میں آ جائے اور اس کے اندر ان کے آنے. یہ ہے اس ایک طرف تو یہ فوجیں، یہودی، یورپینز اور ویسٹ، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ، ویسٹ کے مجموعی عیسائی ان کی مٹھی میں. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف امت مسلمہ. یہ امت مسلمہ برے حال بستیوں میں بٹی ہوئی ایک امت تو ہے ہی نہیں. دنیا جمع ہو رہی ہے، ہم اور کٹ رہے. یورپ صدیوں کے بعد متحد ہو رہا ہے. ہمارا ملک پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، اب سیسیشن بلوچستان کے ہمارے سامنے. یہ امت جو ہے جو محبت تھا، لیکن اس کو اقبال نے کیا کہا تھا؟ ابلیس کی مجلس شورا میں خاکستر ہے یہ، اس کے اندر ایک چنگاری ہے. وہ چنگاری کیوں پیدا ہوئی ہے اس کو بتا دیجیے. ہسٹوریکل جیسے ہی یورپی استعمار کا بستر لپٹنا شروع ہوا، یہاں سے انگریز گئے 1947 میں، ادھر سے وہ بلندیزی چلے گئے آپ کے انڈونیشیا سے، اور کہیں سے فرانسیسی چلے، لیبیا سے اطالوی چلے گئے، الجزائر سے فرانسیسی، مصر سے انگریزوں کو اٹھا کر صدر ناصر نے میڈیٹرینین کے اندر پھینک دیا. ہوتے ہوتے یہ جب عالم اسلام آزاد ہوا تو جیسے کوئی ڈیپ سلمبر، گہری نیند سے بیدار ہوتا ہے تو کچھ یاد آتا، ہاں بھئی ہماری بھی ایک تہذیب، ہمارا بھی ایک تمدن تھا، ہمارے بھی کچھ قوانین تھے، ہماری ایک شریعت تھی جو ڈیفنکٹ رہی اس عرصے کے اندر. یہ تو انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ فوجداری، انگریز کا بنایا ہوا ضابطہ دیوانی، ہم اس کے تحت زندگی. وہ اسلام کا تعزیراتی قانون کہاں ہے؟ ضابطہ فوجداری اسلام کا ہوتا، دیوانی کو معاملہ ہوتا تھا اسلام کا. یہ جو ایک ہی وقت میں انڈونیشیا سے لے کر اور عرب ممالک تک ایک ہی جذبہ اٹھا، ریوائول، اسلام کو زندہ کرو. فرام نیئرلی دی مڈل آف دی لاسٹ، مسجوبی پارٹی انڈونیشیا، جماعت اسلامی ہندوستان، فدائین اسلام ایران،
الاخوان المسلمون مصر سے پورے عالم عرب میں، سعید نورسی ترکی، یہ تحریک ایک ہی ان میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اسلام کو ہم قائم کریں۔ ان تہذیبوں نے، ان تحریکوں نے ایک چیز بہت عام کر، اللہ کا شکر ہے بہت عام کر، وہ تصور اب چلا گیا۔ کچھ لوگ جو ہے بہت ہی دقیانوسی لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو بھی ذرا بیدار ہے، جس کے اندر تھوڑی سی بھی اندر ایلومینیشن آ گئی ہے، وہ جانتا ہے اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ دین ہوتا ہی اس وقت ہے جب غالب ہو، جب غالب نہیں ہے، مغلوب ہو گیا تو وہ مذہب رہ جائے گا۔ اس میرے فارمولے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ انگریز آیا، دین اب انگریز کا ہو گیا، قانون اس کا ہوگا، اپنا قانون اپنے گھر میں رکھو، ہاں نمازیں پڑھو، روزے، مذہب اسلام وی آر ریڈی ٹو ریکگنائز، دین اسلام ختم۔ دیکھیے آج یہ چیز اپنے کلائمیکس کو پہنچ، آج سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کہہ رہا ہے دین اسلام اسے ہم ختم کر کے رہیں گے، کچل کر رہیں گے، مذہب اسلام اسے ہم امبریس کر رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا۔ وہ کہہ سکتے ہیں دیکھو تم امریکہ آئے، تم نے ہمارے چرچ خریدے اور مسجدیں بنا لی، ڈیڈ وی آبجیکٹ؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ یو پرچیز سینیگوگز، یہودیوں کی عبادت گاہ، انہوں نے مسجد بنا لیا، ہم نے کبھی روکا؟ تم نے ہزارہا افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے روکا؟ تم نے اسلامک سینٹرز بنائے، ہم نے روکا؟ اسلام مذہب کی حیثیت سے تم روزے رکھتے ہو تو ہم ایک افطاری بھی تمہیں دینے کو تیار ہے، وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری دیں گے، سیلیبریٹ کریں گے تمہارا منتھ آف فاسٹنگ، تمہارے عید اور بقرہ عید پر ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیں گے، کرتے ہیں۔ تو وی آر ناٹ اگینسٹ یور ریلیجن اسلام از ایکسیپٹیبل، لیکن نظام سیاسی، معاشی، سماجی نظام یہ ہمارا۔ یہ بات ابھی چند دن پہلے میرے دل میں آئی ہے، ظاہر بات ہے کہ جو زندہ ہوں نئے خیالات تو آئیں گے۔ آج 1400 برس بعد تاریخ جو ہے 180 درجہ اس نے موڑ کھا لیا۔ یہی بات ہماری تھی، ہم نے کیا کہا تھا؟ تم یا اسلام لاؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو، یا چھوٹے بن کر رہو، مذہب تمہارا ہوگا، دین ہمارا ہوگا، اور ورنہ آؤ میدان میں، تلوار تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ آج یہی بات مشکل، نظام ہمارا ہوگا، تم ہندو رہو، مسلم رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، بتوں کو پوجو، ایک خدا کو پوجو، انسین کو پوجو، درختوں کو پوجو، آلہ تناسل کو پوجو، جس کو چاہو پوجو، یہ ڈونٹ آبجیکٹ، کوئی تہوار بناؤ، آپ نے کوئی اعتراض نہیں، لیکن نظام دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم وہ ہمارا۔ یہ بالکل یوں سمجھیے کہ 180 درجے میں تاریخ نے موڑ کھا۔ ہم نے کہا تھا، یہ مانیے آپ، یہ کانٹ ڈینائی، میں نے کہا تھا نا 3 کالمز نکلے، شرقل غربل شمال، ان کا کہنا کیا تھا؟ جہاں گئے دیکھو بھائی اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے بھائی ہوں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے حق زیادہ ہے تمہارے، نہیں، برابر بالکل۔ اگر اسلام نہیں لاتے تو چھوٹے بن کر رہو، دین نظام ہمارا ہوگا، مذہب تم رکھ سکتے ہو، عیسائی ہو، پادری، عیسائی، یہودی، جو چاہو رکھ سکتے ہو، اور ورنہ آؤ میدان میں تلوار پھنسے۔ یہ تمام ہر جگہ یہی کہا ہے، یہی کہا ہے۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، لیکن یہ اس وقت کی نہیں ہے، یہ ابھی ذرا اور آگے کی لا یبقى على ظهر الارض بیت بدر ولا خبر الا ادخل الله كلمة الاسلام بذل ذلیل اور اس سے عزیز۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو اسلام کی توفیق دے گا، اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کا بھی احساس ہو، اور یا وہ چھوٹا ہو کر رہے گا، ہاتھ سے جزیہ پیش کرے گا، یعطی الجزیہ عن ید وهم صاغرون، غلبہ اسلام کا ہوگا، دین اسلام کا۔ بہرحال یہ تحریکیں جو ہے اس میں بہت کچھ، ایک تو پازیٹو اثر نکل چکا ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ کچھ صدیوں کے انحطاط اور زوال کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھے تھے کہ اسلام بھی بس ایک مذہب ہے، اب ہم سمجھتے نہیں، اسلام بھی، اور یہ غلبہ تھا۔ لیکن یہ تحریکیں سب کی سب ناکام۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، اسے میرے ہاں میری کتابوں میں تفصیل سے بحثیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تحریکوں نے اسلام اور اس کے نظام پر تو بہت توجہ دی ہے، ایمان پر توجہ۔ اسلام ایک عمارت ہے جس کے نیچے بنیاد ایمان ہے۔ جب تک ایمان کبھی نہیں ہو، لیونگ تھروبنگ ایمان، برننگ ایمان وذ کنوکشن، اس وقت تک یہ مہم سر ہے۔ اور نمبر 2، میتھڈالوجیز انہوں نے جو ہم اصل تحریکیں تھیں ان سے بورو کر لی، کمیونسٹوں سے لے لی، سوشلسٹوں سے لے لی، فاشسٹوں سے لے لی، اور گوریلوں سے لے لی، یہ ساری جو ہے بوروڈ میتھڈالوجی۔ حالانکہ اس میتھڈالوجی لینی چاہیے تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری تحریک ناکام۔ الاخوان تقریب، جماعت اسلامی تقریب، اور بھی تحریکیں، فدائین اسلام کا ذکر کہیں ذکر ہی نہیں ملا، یہ تو بعد میں وہاں مجاہدین خلق وغیرہ پیدا ہوئے، لہذا یہ تحریکیں ناکام ہوئی۔ اور اب ہونے والا کیا ہے اس کیفیت میں؟ میں نے بتا دیا، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف اب جو ہونے والا ہے، نمبر 1، فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ، یہ حدیث متفق گردید رائے ابو علی بارائے من
انجیل کی آخری کتاب ریولیشن آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اور اسی کا ذکر، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے عربوں کا شدید تحس نحس۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بچے۔ یعنی کتاب ملاحم پڑھو، یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم، گوشت۔ جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں۔ اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کسائی کی دکان جو ملحم، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم۔ تو ملحمہ جنگ کو، ملاحم، الملحمۃ العظمی، الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو الفاظ ہیں۔ عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ سمجھ کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آج ہم اس عذاب میں ہیں۔ میری کتاب موجود ہے اس پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نبی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے اس کا جواب دے کیے ہے۔ ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنا ہی ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تمہیں دوہری سزا ملے، تم محبت کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود، انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں۔ پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن۔ اسلام کو میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل کی ہوگا اس ملحمۃ الملحمۃ الکبریٰ۔ بہت برے دن آئے، بہت برے دن۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹ گئے۔ اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع، مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائے گا، گریٹر اسرائیل بن جائے گا، عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا۔ پھر جو ہے there will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں۔ اس میں 3 واقعات مجھے ملے۔ پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب ہے، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان، لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس۔ بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہے ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی مجھ سے نہیں کہہ رہا، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں وسیع وادی دور و دراز آئے پر، اس یہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد وہ حضرت مہدی ہوں، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے، عربوں میں دم نہیں ہو، وہ اپنی عیاشی کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہوتے، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلے، وہ ٹرک خالی چل رہا، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا وہ نہیں۔ بہرحال یخرج الناس من المشرق یطلعون للمہدی، یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستقل، پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس۔ اس میں ایک کوسچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، اس کا کہ جواب اب واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، 10 لاکھ،
اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں یہ نیوٹرل ہے، نمٹ لو آپس میں۔ تم ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور اسکورس، لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو۔ اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آئے۔ میرا گمان یہ کہ ویپنز آف ماس استعمال نہیں، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جتنا ان کے جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نہ امیدی دیکھا جائے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں، وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے دیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رب سیڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹر، یہ افغانستان افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانا مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور کشائے، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، یہ ہے میرا گمان، واللہ اعلم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجنبی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کو قائم ہے، پھر حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہے۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہیں کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ہتھیاروں کے بعد۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا موجودہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا موجودہ، پیدائش موجودہ، آسمان پر اٹھایا جانا موجودہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا، چلنے لگا، مادر داد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا، کوڑ صاف، اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا موجودہ، وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کرے۔ میرے نزدیک یہ ہے وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو عیسائیوں کا مذہب ختم، حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں، کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے کر رہے ہو، میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا، وما قتلوه وما صلبوه، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی، اور خنزیر کو قتل کر دی، خنزیر تم نے کیسے حلال کر دیا؟ یہ کبھی اسلامی شریعت کے موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا۔ ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں یہودی ایک ختم ہے۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر، قوم نوح ہلاک ہوئی ہے نہیں، قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی ہے نہیں، قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عامورہ، صدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول